بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیزان من، آج ہم جو سبق پڑھیں گے وہ ہے اسوہ حسنہ یا اخلاق حسنہ کا دوسرا صفحہ، وہاں سے اب ہم شروع کر رہے ہیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے 10 برس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں گزارے۔ برس کہتے ہیں سال کو۔ ایک برس سواد کے ساتھ ہوتا ہے، جو ایک بیماری ہوتی ہے جس میں انسان کا جسم سفید اور سیاہ ہو جاتا ہے۔ وہ برس کی بیماری جو ہے وہ کھانے کے بعد کوئی ایسی چیز کھا لینے سے جس کی تاثیر اس کھانے سے مختلف ہو، جیسے عام طور پر کہا جاتا ہے کہ مچھلی کھانے کے بعد دودھ پی لیا جائے تو برس کی بیماری ہو جاتی ہے۔ وہ برس سواد کے ساتھ ہوتا ہے، یہاں سین کے ساتھ برس ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے سال۔ نے نہ کبھی ڈانٹا اور نہ مارا، نہ یہ پوچھا کہ تم نے یہ کام کیوں کیا اور یہ کیوں نہ کیا۔ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمام عمر کبھی کسی کو نہیں مارا، اور یہ کیا عجیب بات ہے کہ آج ایک فوجی جرنیل جس نے مسلسل 9 برس لڑائیوں میں گزارے اور جس نے کبھی لڑائی کے میدان سے منہ نہیں موڑا، اپنے دشمن پر کبھی تلوار نہیں اٹھائی اور نہ اپنے ہاتھ سے کسی پر وار کیا کہ میں نے حملہ کیا۔ احد کے میدان میں جب ہر طرف سے آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پتھروں، تیروں اور تلواروں کی بارش ہو رہی تھی تو آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جگہ کھڑے تھے اور جان نثار دائیں بائیں کٹ کٹ کر گر رہے۔ احد یہ دوسری جنگ ہے اسلام کی۔ پہلی جنگ غزوہ بدر تھی، 2 ہجری میں پیش آئی، اور یہ دوسری جنگ تھی غزوہ احد جو 3 ہجری میں پیش آیا۔ اور اس کو غزوہ احد اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ یہ غزوہ احد پہاڑ کے قریب پیش آیا تھا۔ اور جان نثار کا معنی ہوتا ہے جان قربان کرنے والے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو صحابہ تھے ان کو جان نثار کہا گیا۔ اسی طرح حنین کی لڑائی میں اکثر مسلمان غازیوں کے پاؤں اکھڑ چکے تھے۔ یہاں پر ایک بات یاد رکھیں، 2 طرح کے لوگ ہوتے ہیں جنگ لڑنے والے، ایک شہید ہوتا ہے اور دوسرا غازی ہوتا ہے۔ شہید اسے کہتے ہیں جو میدان جنگ میں اپنی جان قربان کر دے، اور غازی اسے کہتے ہیں جو زندہ بچ جائے۔ اکثر مسلمان غازیوں کے پاؤں اکھڑ چکے تھے۔ حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہاڑ کی طرف اپنی جگہ کھڑے تھے۔ صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کہتے ہیں کہ لڑائی کے اکثر مارکوں میں آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں ہوتے تھے جہاں بڑے بڑے بہادر کھڑا ہونا اپنی شجاعت کا کارنامہ سمجھتے تھے، مگر ایسے خوفناک مقاموں میں رہ کر بھی دشمن پر ہاتھ نہیں اٹھاتے تھے۔ سال ہر سال کی ناکامی کی تکلیفوں کے بعد بھی کبھی مایوسی نے آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دل میں راہ نہ پائی، اور آخر وہ دن آیا کہ جب آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اکیلے سارے عرب پر چھا گئے۔ مکے کی تکلیفوں سے گھبرا کر ایک صحابی نے درخواست کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ ہم لوگوں کے لیے کیوں مدد کی دعا نہیں فرماتے؟ یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ مبارک سرخ ہو گیا اور فرمایا، تم سے پہلے جو لوگ گزرے ان کو آروں سے چیرا گیا۔ یہ حضرت زکریا علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ ان کی قوم نے ان کو آرے سے چیر دیا تھا۔ ان کے بدن پر لوہے کی کنگھیاں چلائی گئی۔ یہ انبیاء کے ساتھ یہ واقعات پیش آئے ہیں کہ ان کی قوموں نے جب انبیاء کی نافرمانی کی تو انہوں نے اپنے نبیوں کو طرح طرح کی تکلیفیں پہنچائی۔ ان میں سے کچھ انبیاء کو آرے سے ذبح کر دیا گیا، کچھ کو کنویں میں پھینک دیا گیا، کچھ کو زخمی کر دیا گیا، اور کچھ کو بہت زیادہ تنگ کیا گیا، جس سے گوشت پوست سب کٹ جاتا، لیکن یہ تکلیفیں بھی ان کو حق سے نہ پھیر سکیں۔ خدا کی قسم دین اسلام اپنے کمال کے مرتبے پر پہنچ کر رہے گا، یہاں تک کہ صنعاء یعنی یمن کا ایک شہر ہے جس کو صنعاء کہتے ہیں، صنعاء سے حضر موت، یہ بھی ایک جگہ کا نام ہے، تک ایک سوار اس طرح بے خطر چلا جائے گا، بے خطر کا مطلب بغیر خطرے کے چلا جائے گا، اس کو کسی قسم کا خطرہ نہیں ہوگا،
کہ اس کو خدا کے سوا کسی کا ڈر نہ ہوگا۔ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وہ عزم و استقلال یاد ہوگا۔ عزم و استقلال کا معنی آپ کی ثابت قدمی ہے، آپ کی ثابت قدمی مراد ہے۔ جب آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے چچا کو جواب دیا تھا، چچا جان اگر قریش میرے دائیں ہاتھ میں سورج اور بائیں ہاتھ میں چاند رکھ دیں تب بھی حق کے اعلان سے باز نہ رہوں گا۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک بھوکا آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا۔ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ازواج مطہرات میں سے کسی کے ہاں کہلا بھیجا۔ جواب آیا گھر میں پانی کے سوا کچھ نہیں۔ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرے گھروں میں آدمی بھیجا، وہاں سے بھی یہی جواب آیا۔ غرض 8-9 گھروں میں کہیں پانی کے سوا کھانے کی کوئی چیز نہیں نکلی۔ ایک دن آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم بھوک میں ٹھیک دوپہر کو گھر سے نکلے۔ راستے میں حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما ملے۔ یہ دونوں بزرگ بھی بھوکے تھے۔ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو لے کر حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر آئے۔ ان کو خبر ہوئی تو دوڑے آئے اور باغ سے جا کر کھجوروں کا ایک خوشہ توڑ لائے اور سامنے رکھ دیا۔ اس کے بعد ایک بکری ذبح کی اور کھانا تیار کیا اور سامنے لا کر رکھا۔ حضرت خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روٹی پر تھوڑا سا گوشت رکھ کر فرمایا، یہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہاں بھجواؤ، ان کو کئی دن سے کھانا نصیب نہیں ہوا۔ یہ دیکھیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اور آپ کے صحابہ کی اور آپ کے اہل بیت کی یہ زندگیاں تھیں کہ انہیں کئی دن تک فاقے کرنے پڑتے تھے اور کئی دن تک کھانا نہیں میسر ہوتا تھا۔ اس کی یہی وجہ تھی کہ ان کے ہاں دنیا کی کوئی قدر و قیمت نہیں تھی۔ ان کو پتہ تھا کہ اصل زندگی آخرت کی زندگی ہے، دنیا کی زندگی کی کوئی قیمت نہیں، لہذا یہ گزر ہی جائے گی۔ حضرت خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے جب وفات پائی تو حالت یہ تھی کہ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی زرہ کہتے ہیں اس آہنی لباس کو جو انسان جنگ کے میدان میں اپنے جسم پر پہنتا ہے، اسے زرہ کہتے ہیں۔ 3 سیر جو ایک یہودی کے پاس گروی تھی، جن کپڑوں میں وفات ہوئی ان میں اوپر تلے پیبند لگے ہوئے تھے۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت ہے وفات کی حالت میں کہ آپ نے ایسے کپڑوں میں وفات پائی ہے جن کو پیبند لگے ہوئے تھے۔ وہ سردار کائنات ہیں، وہ کائنات کے محبوب ہیں جن کی خاطر اللہ تعالیٰ نے یہ ساری کائنات پیدا کی۔ جب ان کو حکم ہوا کہ اگر آپ چاہیں تو ہم احد پہاڑ کو سونے کا بنا دیں، تو حضور نے ارشاد فرمایا تھا کہ اللہ میں چاہتا ہوں کہ میں ایک دن بھوکا رہوں اور ایک دن کھانا کھاؤں۔ جب کھانا کھاؤں تو تیرا شکر ادا کروں اور جب بھوکا رہوں تو صبر کروں۔ مزاج مبارک میں سادگی بہت تھی۔ کھانے پینے، پہننے، اوڑھنے، اٹھنے بیٹھنے کسی چیز میں تکلف پسند نہ تھا۔ تکلف کا مطلب ہوتا ہے کہ بڑی محنت کر کے، بڑی کوشش کر کے، بڑی تگودو کر کے اپنے آپ کو بہتر بنانا، یعنی کپڑوں کے پہننے کا خاص اہتمام کرنا، جوتے کا خاص اہتمام کرنا کہ نیا جوتا ہو، اور اسی طرح کھانے کا خاص اہتمام کرنا کہ اچھے سے اچھا اور لذیذ سے لذیذ کھانا ہو۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اور صحابہ کی زندگی اور اہل بیت کی زندگی میں چیزیں نہیں تھیں۔ ان کے ہاں دنیا کی کوئی قدر و قیمت ہی نہیں تھی، لہذا ان کی زندگی میں سادگی تھی۔ لباس بھی سادہ، کھانا بھی سادہ اور جوتا بھی سادہ ہو۔ پہننے کے لیے موٹا جوٹا جو مل جاتا اس کو پہن لیتے، زمین پر، چٹائی پر، فرش پر جہاں جگہ ملتی بیٹھ جاتے تھے۔ خدا کی نعمتوں سے جائز طور پر فائدہ اٹھانے کی اجازت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ضرور دی، لیکن تن پروری اور عیش نہ اپنے لیے پسند فرمایا نہ عام مسلمانوں کے۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی ہے کہ اگر کسی کو اللہ تعالیٰ نے نعمتیں عطا فرمائی ہیں تو اس کو چاہیے کہ ان نعمتوں سے فائدہ اٹھائے اور تحدیث میں نعمت کے طور پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے، لیکن تکلف فرما کر دن رات اسی چیز میں لگے رہنا کہ میرا کپڑا اچھا ہو، میری جوتی اچھی ہو، میری زندگی عیش و عشرت سے گزرے اور عیاشیوں میں گزرے، اس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ اپنے لیے پسند کیا اور نہ عام مسلمانوں کے لیے پسند کیا۔
صفائی کا خاص خیال رہتا تھا۔ ایک شخص کو میلے کپڑے پہنے دیکھا تو فرمایا کہ اس سے اتنا نہیں ہوتا کہ کپڑے دھو لیا کرے۔ گفتگو ٹھہر ٹھہر کر فرماتے تھے، ایک ایک فقرہ الگ ہوتا، کسی کی بات کاٹ کر گفتگو نہ فرماتے، جو بات ناپسند ہوتی اس کو ٹال دیتے، زیادہ تر چپ رہتے اور بے ضرورت گفتگو نہ فرماتے تھے، ہنسی آتی تو مسکرا دیتے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا یہ اصول ہے کہ آپ نے ہمیشہ تبسم فرمایا ہے، مسکراہٹ فرمائی ہے، کبھی کہکہا اور کبھی ضحک نہیں فرمایا، کیونکہ قرآن کہتا ہے فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا کہ ہنسنا میں کمی کرو اور رونے میں زیادتی کرو، یہ آپ کے ضمیر کو زندہ رکھنے کے لیے ضروری ہے۔ جو لوگ زیادہ ہنستے ہیں ان کا ضمیر مردہ ہو جاتا ہے، اور خاص طور پر جو کہکہے لگا کر ہنستے ہیں وہ انتہائی بیہودہ اور فضول چیزوں میں شامل کیا گیا ہے۔ یہاں پر آپ کو ایک بات بتاتا چلوں کہ مسکراہٹ سے اگر نماز کے اندر مسکرایا ہے تو نماز بھی نہیں ٹوٹتی اور وضو بھی نہیں ٹوٹتا، لیکن اگر آپ نے ضحک کیا ہے، آپ ہنسے ہیں نماز کے اندر، تو آپ کا وضو ٹوٹ گیا، نماز ٹوٹ گئی، وضو باقی ہے، نماز ٹوٹ گئی، وضو باقی، اور اگر آپ نے کہکہا لگا دیا تو پھر آپ کی نماز بھی گئی اور آپ کا وضو بھی گیا۔ دنیا سے بے رغبتی کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خشک مزاجی اور روکھا پن پسند نہ تھا، کبھی کبھی دلچسپی کی باتیں فرماتے۔ ایک بار ایک بڑھیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور جنت کے لیے دعا کی خواہش کی۔ آپ نے فرمایا کہ بڑھیاں جنت میں نہیں جائیں گی۔ اس کو بہت رنج ہوا، روتی ہوئی واپس چلی گئیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے کہا کہ اسے کہہ دو کہ بڑھیاں جنت میں نہ جائیں گی مگر جو جوان ہو کر جائیں گی۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم مزاح بھی فرماتے تھے۔ مزاح اور مذاق میں فرق ہے، مزاح اور چیز ہے اور مذاق اور چیز ہے۔ مذاق کا مطلب ہوتا ہے کہ جس میں کسی کو دلی طور پر تکلیف ہو، اسے مذاق کہتے ہیں، اور مزاح کا مطلب ہوتا ہے کہ اس میں کسی کو بھی تکلیف نہ ہو، اس میں کسی کی دل آزاری نہ ہو۔ جیسے کسی کی شکل کی بنیاد پر اسے کہہ دینا کہ دیکھو تیرا ناک کتنا بڑا ہے، دیکھو تیرا ناک کتنا بڑا ہے، تو اس کو دیکھ کر لوگ ہنسیں، تو یہ مذاق ہے۔ یہ کیا ہے؟ مذاق ہے۔ اور مزاح یہ ہے کہ کسی کو دلی طور پر تکلیف نہ ہو۔ جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت سے واقعات ایسے ہیں جن میں حضور مزاح فرمایا کرتے تھے، جیسے آپ نے بڑھیا والا سن لیا۔ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے بڑے پیارے پیغمبر تھے، پھر بھی فرمایا کرتے تھے کہ مجھے کچھ نہیں معلوم کہ میرے اوپر کیا گزرے گی۔ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ ایک بار حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، دیکھا تو آپ نماز پڑھ رہے تھے، آنکھوں سے آنسو جاری، روتے روتے اس قدر ہچکیاں بن گئیں کہ معلوم ہو رہا تھا کہ چکی چل رہی ہے یا ہانڈی ابل رہی ہے۔ ایک بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک جنازے میں شریک تھے، قبر کھودی جا رہی تھی، آپ خاتم النبی صلی اللہ علیہ وسلم قبر کے کنارے بیٹھ گئے اور یہ منظر دیکھ کر رونے لگے، یہاں تک کہ زمین تر ہو گئی۔ پھر فرمایا، بھائیو اس دن کے لیے سامان کر رکھو۔